حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہار چینل کا دینی مسائل سے متعلق پروگرام۔ آج ہے ہمارے ساتھ مہمان خصوصی رئیس الفقہاء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی، شیخ الحدیث و صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرف۔ آج ہم بات کریں گے امت مسلمہ کے درمیان جو مسائل درپیش آتے ہیں۔ جی عالی جناب، زید کا ہندا کے ساتھ 6 مہینہ سے ناجائز تعلق تھا۔ اس غلط تعلق کے سبب ہندا کو 1.5 مہینہ کا حمل ہے۔ جب 1.5 مہینہ کے حمل کا علم لوگوں کو ہوا تو زید کا نکاح ہندا سے کرا دیا گیا۔ کیا اس صورت میں زید کا نکاح ہندا سے درست ہوا اور نکاح کے بعد زید ہندا سے ہمبستری کر سکتا ہے یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زنا سے حاملہ عورت کا نکاح زنا کرنے والے شخص سے درست ہے، اور نکاح کرنے کے بعد وہ ہمبستری بھی کر سکتا ہے۔ پس جب زید کا نکاح ہندا سے ہو چکا ہے تو زید ہندا سے ہمبستری بھی کر سکتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، فی مجموع النوازل اذا تجوز امراتن کالزنا بہا وظہر بہا حمل فالنکاح جائز عند الکل ولہ ان یطاہا عند الکل وتستحق النفقۃ عند الکل قضا فی الذخیرہ۔ یعنی مجموع النوازل میں ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کیا جس سے وہ زنا کر چکا ہے اور اس عورت کا حمل ظاہر ہو چکا ہے تو سب کے نزدیک نکاح جائز ہے، اور سب کے نزدیک اس کے لیے اس عورت سے ہمبستری کرنا جائز ہے، اور وہ سب کے نزدیک نفقہ یعنی اخراجات کی مستحق ہے۔ ایسا ہی ذخیرہ میں ہے۔ فقہاء کرام کی اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی لڑکا نادانی میں کسی لڑکی سے زنا کر بیٹھتا ہے تو یہ فعل اس کا گناہ ہے اور اس پر توبہ لازم ہے، لیکن اگر زنا کے بعد حمل کے ظاہر ہونے کے بعد زنا کرنے والا لڑکا اس لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے تو احناف کا متفقہ قول ہے کہ یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد اس عورت سے ہمبستری بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ حمل نکاح کرنے والے ہی شخص کا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، بکر نے حمیدہ سے زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہو گئی، پھر بکر اور حمیدہ کے گھر والوں نے دونوں کا نکاح کرا دیا۔ زید نے زنا کا حمل ہونے کے سبب نکاح کے بعد بچہ ہونے تک حمیدہ سے ہمبستری نہیں کیا اور نہ اپنے گھر لایا، کیا لڑکا بکر کا کرا دیا جائے گا یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر بچہ حمیدہ سے نکاح کرنے کے وقت سے 6 مہینہ مکمل ہونے پر یا اس کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس لڑکا کا نسب بکر سے ثابت ہوگا اور وہ لڑکا بکر کا قرار دیا جائے گا۔ اگر بچہ نکاح کے وقت سے 6 مہینہ سے کم کی مدت میں پیدا ہوا ہے تو اس بچے کا نسب بکر سے ثابت نہیں ہوگا، مگر یہ کہ بکر دعویٰ کرے کہ یہ لڑکا میرا ہے، یہ نہ کہے کہ میرے زنا کا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس مشہور نکاح سے پہلے جس کو لوگ جانتے ہیں دونوں کا خفیہ طور پر نکاح ہو چکا تھا، اگرچہ یہ نکاح فاسد تھا، اسی نکاح فاسد کے بنا پر وہ دعویٰ کر رہا ہے یہ لڑکا میرا ہے، اور نکاح فاسد کے 6 ماہ یا اس کے بعد پیدا ہونے والے لڑکے کا نسب نکاح کرنے والے شخص سے ثابت ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان کے قول و فعل کو حتی الامکان صلاح پر محمول کیا جائے گا۔ فتاوی قاضی خان میں ہے، رجل زنا بامرأۃ فحملت منہ فلما استبان حملها تجوزها الزانی ولم یطاها حتی ولدت قالوا ان لم تکن فی عدت الغیر جاز النکاح وعلیہم التوبہ
وقال الفقی ابو اللیث رحمہ اللہ تعالی ان جات بولدت لستۃ اشہر فصاعدا من وقت النکاح جاز النکاح وثبت النسب وان جات بولد لاقل من ستۃ اشہر من وقت النکاح لا يثبت النسب ولا يرث منه الا ان يقول الرجل هذا الولد مني ولا يقول من الزنا، یعنی ایک مرد نے کسی عورت سے زنا کیا، وہ عورت اس مرد سے حاملہ ہو گئی، جب اس عورت کا حمل ظاہر ہو گیا تو زنا کرنے والے مرد نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس نے اس عورت سے بچہ پیدا ہونے کے وقت تک ہم بستری نہیں کیا، تو فقہائے کرام نے کہا ہے کہ اگر وہ عورت دوسرے مرد کی عدت میں نہیں تھی تو یہ نکاح درست ہوا اور ان دونوں پر توبہ کرنا لازم ہے زنا سے۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اگر لڑکا نکاح کے وقت سے 6 مہینہ میں یا اس کے بعد پیدا ہوا ہے تو نکاح جائز ہے اور نسب نکاح کرنے والے سے ثابت ہو جائے گا۔ اگر نکاح کے وقت سے 6 مہینہ سے کم کی مدت میں لڑکا پیدا ہوا ہے تو نسب ثابت نہیں ہوگا اور وہ بچہ اس مرد کا وارث نہیں ہوگا، مگر یہ کہ وہ مرد یہ کہے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ نہ کہے کہ زنا کا ہے۔ فقہائے کرام کی اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نادانی میں زنا کر بیٹھتا ہے اور عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے اور زانی اس عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ نکاح بھی درست ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد اگر اس عورت سے ہم بستری نہ کرے اور لڑکا کے پیدا ہونے تک ایک بار بھی ہم بستری نہ کرے اور وہ لڑکا نکاح کے وقت سے 6 مہینہ مکمل ہونے پر پیدا ہوا ہے تو اس لڑکے کا نسب نکاح کرنے والے شخص سے ثابت ہو جائے گا، اور اگر لڑکا نکاح کے وقت سے 6 مہینہ کے کم کی مدت میں پیدا ہوا ہے تو اس لڑکے کا نسب نکاح کرنے والے سے ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر 6 مہینے سے کم کی مدت میں لڑکا پیدا ہوا اور نکاح کرنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ لڑکا میرا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے زنا کا ہے، تو اس لڑکے کا نسب نکاح کرنے والے شخص سے ثابت ہو جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، زید کے جوڑوں میں درد ہے جس کی وجہ سے وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھتا ہے، تو کیا اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، اگر زید رکوع و سجدہ کرنے پر قادر ہے تو وہ جتنی دیر کھڑا رہنے پر قادر ہے اتنی دیر تک قیام کرنا اس پر فرض ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کھڑا ہو کر صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو اس پر کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے، پھر وہ بیٹھ کر رکوع سجدہ کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ اگر رکوع اور سجدہ کرنے کی طاقت رکھنے والے شخص کے لیے کھڑا ہونے کی قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر رکوع سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے اور وہ اشارہ سے سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اس کے کھڑا ہونے کی قدرت کے باوجود کھڑا ہونا یعنی قیام اس پر فرض نہیں ہے، بلکہ وہ زمین پر بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر زمین پر بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے یا بیٹھ کر کھڑا ہونے میں اس کو مشقت لاحق ہوتی ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، ورنہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ فقہائے کرام نے کھڑا ہونے کے سبب درد لاحق ہونے یا مرض کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے کے اندیشہ کے سبب بیٹھ کر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے اذا عجز المریض عن القیام صلی قائما یرکع ویسجد قضا فی الہدایہ وعلیہ الفتوی قضا فی معراج الدرایہ وقضا اذا خاف زیادت المرض او ابطال برے بالقیام او دوران الراس قضا فی التبین او یجد وزن لذالک فإن لحقہ نوع مشقت لم یزد ترک القیام قضا فی الکافی
ولو کان قادرا علی بعض القیام دون تمامہ یؤمر بان یقوم قدر ما یقدر حتی اذا کان قادرا علی ان یکبر قائما ولا یقدر علی القیام للقرۃ او کان قادرا علی القیام ببعض القرۃ دون تمامها یؤمر بان یکبر قائما ویقرأ قدر ما یقدر علیہ قائما ثم یقعد اذا عجز۔ قال شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ تعالی ھذا المذہب الصحیح لو ترک ھذا خفت ان لا تجوز صلاته قضا فی الخلاصہ وکذالک لو قدر علی ان یعتمد علی عصا او خادم فانہ یقوم ویتقی کذالک فی التبیین۔